الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون اے ایمان والو یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق کے طور پر عطا کر رکھی ہیں، واشکروا للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اس اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ اے ایمان والو پاکیزہ اور حلال چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو رزق کے طور پر عطا کر رکھی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی میں صرف اس ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت میں پہلی بات ایمان والوں سے حلال کھانے کا حکم، دوسری بات اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم، دو باتیں اس آیت میں بتائی گئی۔ تو حلال کھانا یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر ارشاد فرمایا، صرف اس ایک صفحے کے اندر یہ ہے دو مرتبہ ارشاد فرمایا حلال کھانے کے بارے میں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال پاکیزہ کھاؤ اے انسانوں۔ اللہ انسانوں کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایمان والوں کو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اے ایمان والوں تمہیں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کی ہے۔ تو حلال کا درجہ، پاکیزہ روزی کا درجہ، اس کا کتنا بڑا درجہ اسلام کے اندر ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرما رہے ہیں آدمی کی کمائی، کھادگی، تجارت، ملازمت جیسی ہوگی اس کو ویسے اعمال کا موقع ملے گا۔ کمائی اگر حلال کی ہے حلال اور نیک کاموں کا موقع ملے گا، کمائی اگر حرام کی ہے تو پھر اس کا پیسہ بھی حرام جگہوں پر لگے گا، اسے حرام کاری کرنے کا موقع ملتا رہے گا۔ جسے سمجھو کہ حلال کاموں کا، جائز کاموں کا موقع مل رہا ہے اور اسے نیک کاموں کے اندر مزہ مل رہا ہے تو سمجھو کہ اس کی کمائی حلال کی ہے۔ جس آدمی کو نیک کاموں کا موقع نہیں مل رہا یا نیک کاموں میں مزہ نہیں آ رہا، سمجھو کہ اس کی کمائی حرام کی ہے۔ یہ کتابوں میں تو نہیں ہے لیکن میں سمجھ کر پڑھ کر نتیجہ نکال کر آپ کو بتا رہا ہوں۔ جسے اللہ محبت کرتے نہیں، اللہ اسے اپنا نام اس کے زبان سے نکلواتے اور اسے اپنی عبادت کے اندر مزہ دے دیتے اسے، اور اسے دوسرے کاموں میں اتنا مزہ نہیں لگتا۔ اب فجر پڑھ کر چلے گا تو پھر اسے انتظار رہتا ظہر نماز کا ٹائم کب ہوگا، پھر میں میرے اللہ کو یاد کرنا، میرے اللہ کے دربار میں آ کر میرے سر جھکانا، سجدہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ اسے فکر رہتی ہے۔ یہ کب ہوتا؟ جب آدمی کی کمائی پیٹ کے اندر اگر حلال لقمہ جائے گا تو پھر وہ پیٹ جس نے اسے حلال لقمہ پیٹ کے اندر ڈالا ہے اس کی یاد میں تلاش میں رہتا ہے وہ ہمیشہ۔ تو اس لیے انسانوں کو، مسلمانوں کو خاص کر حلال کی تعلیم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو حلال کو اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ حلال اگر کمائی نہ ہوگی تو پھر عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ اگر جسم کے اوپر کپڑا پہنا ہے آدمی، کپڑے میں سے، اس کے کپڑے میں سے صرف ایک دھاگا حرام کا ہے، پورے کپڑے نہیں، صرف ایک دھاگا اگر حرام کا ہے تو صرف اس ایک حرام کے دھاگے کی وجہ سے پوری عبادت قبول نہیں ہوگی، کپڑے پہنے تو اس کا بیکار ہو جائے گا۔ تو اس لیے آدمی توجہ دے حلال کمائی پر، حرام سے انتہائی بچنے کی کوشش کرے، انتہائی بچنے پر۔ ویسا کوئی موقع نہ ہو کہ آدمی حرام پہ اختیار کرے۔ لوگ آج تو آرام سے کما لے، کھا رہے، پھر بھی حرام کے لالچ ہے، بلکہ کچھ لوگ تو صرف حرام پر جری،
ان کی کمائی، ان کا انکم، ان کا بجٹ پورا زندگی پوری گزارا حرام پر ہے، سود دے لے کر کھاتے رہتے لوگ، جبکہ سود اتنا خطرناک اور بڑا گناہ ہے شریعت کے اندر کہ سود کے کھانے کو اللہ نے یہ کتنا بڑا گناہ ہے اللہ اسے نہیں بتایا، ایسا کھاؤ گے تو کیا ہوگا آخرت میں اللہ وہ نہیں بتایا۔ سود کی کراہت کو، سود کتنا ناپسند ہے اسے سمجھانے کے اللہ نے شریعت کے اندر قرآن کی آیتوں میں کہا، حدیثوں میں فرمایا گیا کہ سود کا کھانے والا، کھلانے والا، یہ سب چیزیں کھلانے والا، وہاں گواہ بننے والے، ساری چیزیں سب لوگ اپنے ماں سے دینا کرے سرکار، تو کسے پسند ہوگا اپنی ماں سے دینا کرنا؟ تو اس لیے بچ کر رہنا، آخرت میں یہ ہوگا وہ نہیں بتائے۔ آدمی کو اگر ایسا بولے گی تو اسے بہت دل کے اندر کراہت محسوس ہوگی، تکلیف محسوس ہوگی، اس لیے اللہ نے انسانوں کے احساس کو سامنے رکھ کر اللہ نے بیان کر دیا کہ اگر ایسا ایک پیسہ بھی کھاؤ گے تو تمہاری ماں سے دینا کر سرکار ہو جائے گا، اس لیے رکھو کھاؤ رکھو، اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں، کتنا اللہ اچھا سمجھا رہا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ آدمی بچ کر رہے، حلال کا اختیار کرے۔ حدیثوں کے اندر حلال کے بارے میں بھی حدیثیں آئی ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد حلال کمائی کو تلاش کرنا بھی یہ عبادت ہے، جیسا تہجد پڑھنا عبادت ہے ویسا حلال کمائی کی تلاش کرنا، حلال کمائی کے اندر آدمی کا لگ جانا، کوشش کرنا، یہ بھی عبادت ہے، صرف تہجد عبادت نہیں، فجر نماز پڑھ لی یہ عبادت ہے، صحیح ہے، انکار کسے ہے؟ جیسا یہ عبادتاں ہے تو ویسا اگر حلال کمائی کی آدمی تلاش کرتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے۔ اس لیے بزرگاں بہت سارے ہمیں کیا سمجھتے ہیں، بزرگاں بولے تو خالی اللہ اللہ بولتے رہنا، ان سے کرامت ظاہر ہوتے رہنا سمجھتے نہیں، بڑے بڑے اللہ والے حضرتوں کو بھی بڑے بڑے ان کو بزنس آپ تھے۔ چلو مثال کے طور پر حضرت الہی رحمۃ اللہ علیہ کے دیکھ لو، کتنے بڑے بزنس مین تھے، کتنے گھر تھے، ان کو سمجھ میں آنے، بہت بڑے مالدار تھے۔ حضرت بلال بن عثمانی کو دیکھو، بہت بڑے مالدار تھے، بچے بل لگے تھے ان کو۔ کل پڑھ رہا تھا ان کی سیرت مختصر، 40 پنوں بچے تھے حضرت بلال بن کو، ٹوٹل کل ان کے 40 پنوں بچے۔ اب جو لوگ یہ کرتے نہیں 11ویں 12ویں، ان کو کہتے بچے ہیں، 20 بچے تو ہے کیا؟ حضرت بھاؤ عثمانی کے نام پر 11ویں کرتی بول کر بولتے نہیں، تو ان کو 40 پنوں بچے تھے، تمہیں پتہ ہے 40 پنوں بچے پیدا کرو، سمجھ میں آگئی بات ہے۔ اس میں 40 پنوں بچوں میں سے 20% مرد بچے تھے، باقیہ 20% بھائی کو بچے تھے ان کو، سمجھ میں آگئی بات۔ تو ربیع الثانی کے مہینے کے اندر ان کا انتقال اور وصال اور وفات ہوتی ہے۔ اب اس وجہ سے لوگ ان کے نام پر ان کو ثواب پہنچانے کے واسطے 11ویں بول کر کرتے ہیں، سمجھ میں آگئی۔ تو ان کی تعلیمات کیا تھے، انہوں کیا باتیں نصیحت کرتے تھے لوگوں کو، اگر وہ دیکھیں گے نہیں تو کلیجہ کام جاتا۔ بہت سخت بولتے تھے، توحید کے بارے میں آ جاؤ، کسی کی مدد مت کو کرو بول کر بہت سخت بولتے تھے۔ لیکن لوگ آج کیا کر رہے ہیں، ان کے نام پر فاتحہ دلا کر ان کو ثواب پہنچانے کی یہ تو فکر ہے، لیکن ان کی تعلیمات کیا تھی، ان کی زندگی کیا تھی، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ انہوں کتنا سچ بولنے والے تھے، ایسا اس پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس لیے کسی بھی اللہ والوں کا، بڑوں کا، یا اپنے آپ کو صرف مسلمان کہنے سے بات نہیں چلتی، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں جن بڑوں کو ماننے کا دعویٰ کرتی نہیں، ہمیں پیرانے پیروں کو ماننے والے، ولیوں کو ماننے والے، ان کی زندگیاں پڑھو، ان کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھو، انہوں کس پر چلتے تھے، ان کو کون سا راستہ پسند تھا، ان کو کیا چیزیں پسند تھی، ان کو زندگی کو، ان کی تعلیمات کو پڑھ کر اسے اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں صرف مسلمان بول کر بولتے رہے اسلام والے، ہمیں قرآن والے، نبی والے، پھر اسلام کی تعلیمات ہمارے اندر کہاں ہے، نبی کی تعلیمات ہمارے اندر کہاں ہے؟ تعلیمات نہیں ہے تو پھر مسلمان بولنا بھی چاہیے۔ اب ایک آدمی مثال کے طور پر ایک آدمی بورڈ لگایا ہے، کٹنگ کر دو بول کر، حجام ہو بول کر لگایا ہے، لیکن اندر جا کر دیکھے تو دوسرا کام کر رہا، کوئی اور کام کر رہا، تو لوگ کیا بولیں گے، پاگل کیا تو بول کر اسے اللہ گے، یا تو جو بورڈ لگایا وہ کام کر، یا نہیں تو پھر تو کیا کر ڈال، اس سے ہٹ جا، بورڈ جو ہے اس پر آ جا، یا پھر اندر جو کر رہا وہ بورڈ باہر لگا، باہر جو بورڈ ہے اندر وہ کام کر، یا پھر اندر جو کر رہا وہ باہر بورڈ لگا۔ ابھی ہمارا مثال، ہماری بات بھی اس کی ہے، اگر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اندر سے، اپنے چہرے سے، سر سے،
ہاتھوں سے، پیروں سے، زبان سے، آنکھوں سے، ہر چیز سے، اپنے گھروں سے بھی، اپنی شادیوں میں بھی اسلام ٹپکے، اسلام نظر آئے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اسلام کو دکھانا، لوگوں کو اسلامی تعلیمات کیا ہے لوگوں کو دکھانا، تب جا کر لوگ متاثر ہوں گے۔ اپنی شادیوں میں دکھاؤ اسلام کو، اپنے بڑوں میں دکھاؤ اسلام کو، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ دکھاؤ اسلام کو، کرنا ہے نہیں کرنا ہے وہاں وہ جگہوں پر اسلام کو دکھاؤ۔ اگر ہمیں اسلام کو دکھاتے نہیں، سچے پکے مسلمان بن کر اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے نہیں، تو ہمارے غیر مسلم بھائی ہمارے سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ تو ہماری غلطی ہے۔ آج غیروں کو دعوت دینے کے لیے آسان کام کیا؟ ہمیں اسلام پر 100% عمل کر دینا۔ ہماری شادیاں، ہمارے برتھ ڈے، ہمارے کیکاں، ہمارے میخاں کیا ہے کہ سب بھی، ہمارے چہرے، ہماری داڑھیاں، ہمارے سر کے بالاں، ہمارے کپڑے، ہمارے گھر کا رہن سہن، یہ ساری چیزیں اگر سنت اور شریعت کے مطابق ہو جائے گی تو غیروں کو تمہیں اسلام قبول کرو بولنے کی ضرورت نہیں۔ بس انہوں آٹومیٹک ہمارے یہ اعمال کو دیکھ کر شادی اتنی آسان ہے کیا، چلو قبول کر لیں گے اسلام۔ ہمارا عمل خود ان کو اسلام پر آمادہ کرے گا، ورنہ پھر کیا ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے حلال پر آ جانا، حلال کمائی کو سوچو۔ اب کمائی کے اندر آدمی کو چاہیے کہ وہ آدمی جھوٹ نہ بولے، کمائی کو خیانت نہ کرے، دھوکہ نہ دے کسی کو۔ بہت سارے لوگوں کیا کر دیتے ہیں، دیکھو لاتے وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے کو معلوم نہیں، لیکن جب بیچنے کی بات آتی تو کیا بولتے ہیں، اللہ کی قسم مجھے تو جتنے ریٹ کو بولتے نہیں وہ ریٹ کو مجھے نہیں پڑا بھائی، جب تمہیں جھوٹ بول رہے ہو تو پھر اللہ کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو معلوم سے بول سکتے مجھے اتنا نہیں پڑا بھائی، میں اتنے نہیں دے سکتا، اور تمہیں دوسرے کے توڑتے توڑو۔ اللہ کی قسم کہنے کی کیا ضرورت تھی، جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب کسی پڑھا 5 روپے، ان بیچ رہا 15 روپے کو، پھر بول رہا کیا، اللہ کی قسم مجھے نہیں پڑا 15 روپے، جبکہ ڈبل کر کے بول رہا 5 بڑی چیز اسے 15 تک لے جا کر بول رہا اللہ کی قسم مجھے نہیں پڑا وہ 15 روپے نہیں پڑے بول کر۔ یہ سب جھوٹ۔ اگر ایسا جھوٹ بول کر آپ بیپار کرتے رہیں گے اس کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ جہاں جھوٹ وہاں برکت نہیں، جہاں سچ وہاں اس کے پیچھے برکت آتی رہتی ہے۔ اگر ایسے جھوٹ بول کر، خیانت کر کے، دھوکہ دے کر بیچنے والے لوگ اگر تجارت کے اندر ان کے پاس پیسہ بلک نہیں آ گیا، تب بھی ایک مرتبہ ایسا جھٹکا لگے گا کہ پھر سارا ختم ہو جائے گا، پھر انہیں کھانا پڑتا۔ وہی سی حالت اللہ لائے گی۔ حلال کے اندر برکت ہے، سو سچ کے اندر برکت ہے، امانتداری کے اندر برکت ہے، سو اس کے علاوہ جھوٹ، دھوکہ دے کر، جھوٹی قسمیں کھا کر بیچنا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اوپر ایک کمپنی کا نام، اندر حقیقت اس کچھ اور ہے، یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہے۔ تجارت کے کچھ اصول ہیں اسلام کے اندر۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کرتے تھے، تو تجارت کرنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ متاثر ہو گیا۔ اب پھر سفر کے اندر، تجارت کے سفر کے اندر کیا گزاری دیکھا تو وہ ساری چیزیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آ کر بیان کرتا ہے، تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نکاح کا پیغام بھیجتی ہے۔ حضور کے تجارت کے معاملے کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اسلام پر آ جاتی ہیں، شادی پر آمادہ ہو جاتی ہیں۔ تو تجارت کتنا بہترین عمل ہوگا۔ تجارت کرنے والے لوگ، بزنس کرنے والے لوگ اگر وہ اسلامی تعلیمات کو سن کر، سمجھ کر، اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر تجارت کریں گے تو وہ لوگ تجارت کے ذریعے سے اسلام کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں، لوگ کرتے لیکن نہیں کرتے۔ بس تجارت کو اپنی زندگی کا ایک مشغلہ، ایک کام بنا لیا سوچتا ہے، پیٹ کا ایک گزارا ہوتا ہے، اس کے علاوہ تجارت بھی اسلام کا ایک حصہ ہے، یہ نہیں سمجھے۔ اگر تجارت اس کے اندر حلال ہے، حلال کے چیزیں بیچ رہا، جھوٹ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھ کر، اصولوں کو سامنے رکھ کر بیچ رہا ہے، تو یہ تجارت بھی اس کی عبادت ہے۔ ایسا تہجد کی عبادت ہے ویسا اس کی تجارت کے اندر اسلامی تعلیمات ہیں، تو پھر یہ اس کا تجارت کرنا بھی عبادت ہو جائے گا۔ لیکن شریعت شرط کیا ہے کہ شریعت کے حدود میں رہ کر تجارت کریں۔ تو آدمیاں لوگ بہت سارے طریقوں سے لوگ اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ تجارت کرنے والا تجارت کے ذریعے سے کر سکتا ہے، بہت سارے طریقوں سے آدمی کر سکتا ہے، لیکن لوگ نہیں کرتے، صرف اسے دھندا بنا لیے، پیٹ کا گزارا بنا لیے۔ تو ایسا بھی کرنا چاہیے، کر سکتے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے ہماری تعلیمات کیا ہے، اسلام میں تجارت کی اہمیت اور فضیلت کتنی ہے۔ تو ہمارے حضرت ترجمہ خوان پڑھاتے تھے ہمارے کو، تو ترجمہ خوان پڑھاتے وقت میں ایک جملہ بولے تھے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں فضلی ہی
فضلی کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد قرآن میں جہاں جہاں فضلی من فضلی ایسا لفظ آیا ہے، اس سے مراد روزی تلاش کرو، روزی ہے، حلال کمی کی تلاش ہے، ایسا درست سمجھے تھے۔ تو روزی حلال کمی کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر فضلی ہی لفظ سے علایت کیا ہے بہت ساری جگہوں پر قرآن میں۔ اس کا معنی مطلب بہت سارے حضرات علماء روزی حلال روزی بات دیتے ہیں، حلال روزی کی تلاش بات دیتے ہیں، تو اس لیے حلال کو تلاش کرو، حلال پر لگ جاؤ۔ اگر آدمی حلال پر عمل کرتا رہے گا تو اس سے اچھے کاموں کا اسے موقع ملتا رہتا اور اس سے اچھے کاموں میں اسے مزہ ملتا رہتا۔ ایک تو حلال کمائی سے اللہ تعالیٰ نیک کاموں کی توفیق دیں گے، دوسرا نیک کاموں میں اللہ اسے مزہ ملنے کا اللہ تعالیٰ اسے لگائے، چسکا لگائیں گے، اسے مزہ ملے گا، عبادتوں کے اندر نمازوں کے اندر اسے مزہ ملے گا، قرآن کی تلاوت کے اندر اسے اور مزہ ملتا رہے گا۔ اب جس آدمی کو قرآن کی تلاوت میں، نمازوں میں یا اللہ کے گھر میں بیٹھا دل نہیں چاہ رہا تو سمجھو کہ اس کی کمی حرام کی ہے، اللہ اسے پسند نہیں کر رہا، اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ اپنا نام اس کی زبان سے نکلوانا پسند نہیں کر رہا، قرآن کی تلاوت کرانا اسے پسند نہیں کر رہا۔ تو ہمیں کیا سمجھ آتی، میں قرآن نہیں پڑھ رہا بولے تو میں اٹھا کر نہیں چیلوں نہیں، ہمارا قرآن، ہمارے گناہ اتنے ہو گئے کہ اس کی وجہ سے اللہ ہمارے ہاتھ میں قرآن کو لانا پسند نہیں کر رہا، ہمارے زبان سے اللہ کا نام نکلنا پسند نہیں ہے اللہ کو، ہمارے گناہ ویسے ہو گئے۔ تو اس لیے اعمال کی توفیق آدمی کو کب ہوتی ہے؟ جب آدمی حلال کو اختیار کرتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے اعمال کی توفیق دیتے ہوں گے۔ تو اس لیے پہلا درجہ اعمال کی توفیق کئی بڑی ہوتی ہے تو آدمی کی کمی حلال نہیں رہتی ہے، حرام ہوتی ہے، رشوت ہوتی ہے، سود ہوتی ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے آدمی کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتے اعمال کی، نماز کے اللہ توفیق نہیں دیتے۔ اس لیے اگر آپ اپنی کمائی کو حلال کی راستے پر ڈال دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے حلال کمائی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے نیک کاموں کی توفیق دے گی۔ تو ایک تو مثال کمائی یہ عبادت ہے، جیسا کہ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ بھی، ان کے بھی بہت سارے کرائے کے گھر تھے، بہت سارے بزنس مین تھے۔ حضرت الیاس بن معروف سلمانی بھی بہت سارے تاجر تھے، ان کے پاس بھی بہت سارا پیسہ وغیرہ آتا جاتا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے تاجر تھے۔ تو تجارت یہ کوئی اسلام سے ہٹا ہوا کام نہیں ہے، اگر تجارت بزنس اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے تو تجارت بھی جیسا تہجد کی عبادت ہے ویسے یہ بھی عبادت بن سکتی ہے۔ شرط کیا کہ آدمی کو شریعت کے تجارت کے اصول کیا ہے یہ جان لے آدمی، اس کو جان کر اگر تجارت کرے گا تو پھر آدمی اس تجارت کے ذریعے سے ایک تو اپنے گزارے کے لیے حلال کمائی کا راستہ اختیار کرے سر کا ہوتا، دوسرا اپنے تجارت کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ بھی کر سکتا ہے۔ اسلام کے اندر تجارت کا یہ اصول ہے، اسلام کی تجارت کا انداز یہ ہے، اس کے ذریعے سے آدمی اسلام کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حلال کمائی کو کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام کے دانے دانے سے قطرے قطرے سے اللہ بچا کر رکھے۔ الحمدللہ۔